جس کے مقام کو، جس کے مرتبے کو خود قرآن بیان کرتا ہو، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم جیسے ناچیزوں کو کیا وہ طاقت ہے کہ وہ نبی کی مکمل سیرت بیان کرے؟ ساری دنیا کے درختوں کو قلم بنا لیا جائے اور ساری دریاؤں کو سیاہی بنا لیا جائے، زمین و آسمان کو کاغذ بنا لیا جائے اور نبی کی سیرت لکھنا شروع کرے، قلم ختم ہو سکتے ہیں، سیاہی ختم ہو سکتی ہے اور کاغذ ختم ہو سکتا ہے، لیکن نبی کی سیرت مکمل بیان نہیں ہو سکتی۔ ایک اللہ والے یہ ارادہ کیا کہ میں پورے طور پر مکمل نبی کی سیرت کو لکھوں گا، اور یہ بھی ارادہ کیا کہ جب نبی کی سیرت لکھ رہے ہیں وہاں پر کوئی جو ہے ڈسٹرب نہ ہو، ایسی جگہ منتخب کیا کہ وہاں پر کوئی آ کر کے ہم کو جو ہے اپنا وقت ضائع نہ کرے، ڈسٹرب نہ کرے۔ ایک دریا کے کنارے پر چلے گئے، وہ اللہ والے نبی کی سیرت لکھنے کی تیاریاں کر رہے تھے، بیٹھے تھے۔ ایک چڑیا بار بار ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر گھوم رہی ہے، سوچ رہے تھے کہ نبی کی سیرت بیان ہو رہی ہو، لکھ رہا ہوں، کوئی وہاں پر ڈسٹرب نہ ہو، لیکن یہ چڑیا دریا سے ادھر سے پھر ادھر، ادھر سے ادھر آ رہی ہے۔ اللہ والے تھے تو فوراً پکار اٹھے، چڑیا خامخواہ یہاں آ کر کے تو مجھے بہکا رہی ہے، ڈسٹرب کر رہی ہے، میں یہاں پر نبی کی سیرت بیان لکھ رہا ہوں، لکھنے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں۔ چڑیا جو ہے وہ مسکرا دیا، چڑیا بھی کہنے لگی اللہ والے جس طرح تم یہاں بیٹھ کر نبی کی سیرت لکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، اسی طریقے سے میں بھی ایک کام میں مشغول ہوں۔ اللہ والے نے پوچھا وہ کیا کام میں مشغول ہے؟ چڑیا کہنے لگی اے اللہ والے میں اس سمندر کا پانی جو ہے ادھر سے نکال کر ادھر پہنچا رہی ہوں۔ اللہ والے نے مسکرایا، اے چڑیا اپنے اوتار پر تو رحم کھا، اور تیری وہ چونچ کہاں، یہ دریا کہاں؟ تو چڑیا بھی کہنے لگے اللہ والے اپنے آپ پر بھی تو دیکھ لو، نبی کی سیرت کہاں اور تم کہاں؟ نبی کی سیرت جو ہے حضرات مقرر علماء اکرام بیان کر رہے ہیں، ابھی کوئی مکمل بیان نہیں کر سکا۔ بہرحال ہر عالم کے سامنے، ہر مقرر کے سامنے نبی کی سیرت کے چند گوشے رہ جاتے ہیں، وہ بیان کر دیتے ہیں۔ میں نے گزشتہ جمعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نور کے بارے میں بتایا اور وعدہ کیا تھا اجماع ولادت کے بارے میں بتاؤں گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ابا کا نام عبداللہ تھا، آپ کے دادا کا نام عبد المطلب تھا، آپ کے والدہ محترمہ کا نام آمینہ تھا۔ ان ناموں کو جاننا امت مسلمہ پر ضروری ہے۔ آج ہم لوگ جب ربیع الاول کا مہینہ آئے اور کچھ خاص دن آئے تو نبی کی
محبت کے دعوے تو کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں نبی کی سیرت ہو اور نبی کے رشتہ دار، ماں باپ اور ان کے خاندان، ان کا شہر سے بھی بعض لوگ واقف نہیں ہیں۔ حضرات علماء نے یہ بھی لکھا ہے، ہر قوم اپنے سے آگے والے، آگے جو بڑے ہیں، ان کی تاریخ کو، ان کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ جب ہم آگے ہمارے باپ دادا، ہمارے بڑے لوگوں کو یاد رکھتے ہیں تو ہماری نسل آگے چل کر ہم کو بھی یاد رکھتی ہے۔ ہم اس امت میں پیدا ہو کر نبی کا شہر، نبی کے ماں باپ کا نام معلوم نہ ہو تو ہماری محبت بیکار ہے۔ حضرت عبداللہ آپ کے والد اور حضرت آمینہ آپ کے والدہ۔ حضرت عبداللہ کی عمر 18 سال کی تھی، رشتہ طے ہوا۔ مدینے میں یثرب میں ایک نوجوان لڑکی ہے جو بڑی باصلاحیت، بڑی علم والی، بڑی طریقے والی، بڑی تہذیب والی اور بڑی پردہ والی۔ حضرت عبداللہ اس نکاح کو قبول فرمایا۔ اس سے پہلے حضرت عبداللہ کے پاس فاطمہ نامی ایک لڑکی آئی، کہنے لگی عبداللہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت عبداللہ نے کہا نہیں۔ اس لڑکی نے کہا عبداللہ آپ نکاح نہ کر سکو تو کم از کم اسی طریقے سے میرے ساتھ ملاقات کر لو۔ حضرت عبداللہ نے کہا ہرگز ایسا عمل نہیں کروں گا، کیونکہ میرے وجود سے اور میرے ان نشانیوں سے معلوم ہوتا ہے کہ میرے پشت سے ایک عظیم الشان ہستی پیدا ہونے والی ہے، اور میں زنا کروں یہ ناممکن ہے۔ حضرت آمینہ سے شادی ہو گئی۔ اب حضرت عبداللہ سے منتقل ہو کر حضرت آمینہ کے رحم میں چلے گئے۔ وہ فاطمہ لڑکی آ کر کہنے لگی عبداللہ جس نور آپ کے چہرے پر چمک رہا تھا وہ نور کسی اور کے پیٹ میں منتقل ہو گیا ہے، اب میں تم سے نکاح نہیں کروں گی۔ اس وقت میں آپ سے نکاح کرنے کے لیے اس لیے کہا تھا وہ نور میرے پیٹ میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی دنیا کی ساری عورتوں پر نظر ڈالی اور ساری عورتوں میں حضرت آمینہ اللہ کو پسند آئی۔ اب یہاں پر معاملہ ایسا ہوا، حضرت عبداللہ تجارت کے لیے شہر چھوڑ کر، اس زمانے میں یہ ماحول تھا کئی دن تجارت کے لیے چلے جاتے تھے۔ حضرت عبداللہ بھی چلے گئے۔ آمینہ نے کہا اے عبداللہ میں آپ سے بڑی محبت کرتی ہوں، آپ مجھے یہاں تنہا چھوڑ کر جا رہے ہو۔ حضرت عبداللہ نے بھی کہا اے آمینہ میں بھی آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، اور دیکھنا جلدی سے آ جاؤں گا، جب ہمارا قافلہ مکے میں آ جائے اور سائرن بج جائے تم جلدی سے تیار ہو کر دروازے پر کھڑی ہو کر کے میرا استقبال کرنا، میں بڑا خوش ہوں گا اور بڑی محبت میرے دل میں آئے گی۔ حضرت عبداللہ آپ کی بیوی کو یہ باتیں نصیحت کر کے تجارت کے لیے چلے جاتی ہیں۔ سوچئے 18 سال حضرت عبداللہ کی ہو، حضرت آمینہ کی عمر اس سے بھی کم ہے۔
اب تجارت کے لیے گئے، جب قافلہ واپس ہوا، بہت دن بعد واپس ہوا، حضرت آمینہ یہاں سوچ رہی ہے کہ عبداللہ نے کہا تھا تیار ہو رہی ہے اور ویلکم اور استقبال کرنے کے لیے تیاریاں کر رہی ہے، اور سب کے شوہر اپنے اپنے گھر لوٹ گئے، لیکن آمینہ کا شوہر عبداللہ ابھی تک گھر نہیں لوٹے۔ آمینہ بڑی پریشان ہو گئی، نئی دلہن تھی، چھوڑ کر چلے گئے، تجارت کے لیے چلے گئے، اب آ رہے سب کے شوہر آ گئے، میرا شوہر نہیں آیا، اور معلومات کیا تو معلوم ہوا عبداللہ بیمار ہیں، اور اپنے سسرال کے گھر پر ہی رشتہ داروں میں ہی حضرت عبداللہ ہیں، مدینے میں عبداللہ ہیں۔ اب قاصد کو کسی کو بھیجتے ہیں، اور وہاں یہ جانے تک حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ سوچئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ماں کے پیٹ میں ہیں، حضرت عبداللہ کا انتقال ہو رہا ہے۔ آمینہ بھی بڑی صبر والی تھی۔ اب یہاں پر حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی جس رات میرے پیٹ میں آئے، اس رات مجھے خواب میں دکھایا گیا آپ ایک عظیم الشان ہستی کو پیدا کرنے والے ہیں، اور جب یہ پیدا ہو تو ان کے حق میں دعا فرمانا، اور جب یہ پیدا ہو ان کا نام محمد احمد رکھنا۔ بیوہ بہو حضرت آمینہ حضرت عبد المطلب کے گھر پر ہے۔ ایک دن حضرت کی دادی نے، اللہ کے نبی کی دادی نے آپ کے دادا کو پاس بلاتی ہے، اے میرے سرتاج یہاں بیٹھیے، یہ ہماری جو بیوہ بہو جو ہے عطر لگاتی ہے۔ عبد المطلب نے کہا اے اہلیہ محترمہ پوچھ کیوں نہ لیتی، بیوہ ہے عطر لگا رہی ہے۔ اللہ کے نبی کی دادی نے کہا اے میرے سرتاج پوچھنے کے لیے بڑی کوشش کرتی ہوں، جب پوچھنے جاتی ہوں مجھ پر روب طاری ہو جاتا ہے اور میں اس کو پوچھ نہیں سکتی۔ عبد المطلب نے کہا اے اہلیہ سارا مکہ میرا سر کھاتا ہے، اے عبد المطلب تیرے گھر پر عطر کی بارش کب ہو گئی؟ یہ عطر کسی ملک کا، کسی دیہات کا، کسی اور کا نہیں، بڑا عجیب و غریب عطر ہے، اور سارا مکہ پوچھتا ہے اے عبد المطلب تیرے گھر پر عطر کی بارش کب ہوئی، کہاں سے ہوئی، یہ خوشبو عطر کہاں کی ہے؟ ایک دن میاں بیوی ہمت کر کے بہو کو بلاتے ہیں، اے بہو ادھر آؤ۔ حضرت آمینہ آئی، ابھی شریعت نہیں، دین نہیں آیا، دیکھیں کہ عزت کا کیا خیال ہو رہا ہے۔ آمینہ آئی، اے ابا جان بتائیے۔ اے بیٹا بہو آپ جو عطر لگا رہے ہو کہاں کا ہے؟ آمینہ نے کہا ابا جان میں عطر کبھی خریدا نہیں، کبھی کسی سہیلی نے مجھے ہدیے میں کوئی نہیں دیا، آج تک میں نے کسی عطر کی دکان نہیں دیکھی۔ بیٹا پھر عطر کہاں سے آیا؟ پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کے فرمایا ابا جان
شاید ایسا معلوم ہوتا ہے اس آنے والے مہمان کی برکت ہے، جو آج مجھے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ مہمان کی برکت کی وجہ سے اللہ نے یہ عطر کی خوشبو دے رہا ہے۔ اے ابا جان، آگے بڑھ کر اور کچھ کہوں تم مجھے دیوانی کہو گے، تم مجھے مستانی کہو گے۔ اے ابا جان، جب کہیں جہاں کہیں پر تھوکتی ہو وہاں سے بھی عطر کی خوشبو آتی ہے، اور کہیں اور مقام پر قدم رکھتی ہو زمین موم اور نرم ہو جاتی ہے۔ اے ابا جان، اگر آگے بڑھ کر اور کچھ کہوں، یہ جھاڑ یہ درخت جو ہے میں ان کے پاس سے گزرتی ہوں یہ درخت جھوک جاتے ہیں۔ اے ابا جان، اور آگے کچھ کہوں، جب میں دھوپ میں جاتی ہوں ابر بھی میرے سر پر سایہ کرتا ہے۔ اے ابا جان، اتنا ہی نہیں، اور جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا اس وقت سے بڑے عجیب بڑے غریب حالات دیکھ رہی ہو۔ اے ابا جان، رات میں سوتی ہو، دنیا کے اندر کسی آنکھ نے ایسی عورتوں کو نہ دیکھا ہوگا، وہ عورتیں آ کر کے پھنکا جھپکتی ہیں۔ اے ابا جان، جب پانی لینے کے لیے زمزم کے کنویں کے پاس جاتی ہوں، جیسے ہی کنویں کے پاس جاتی ہوں پانی اوپر کو آ جاتا ہے، اور میری سہیلیاں اور وہ عورتیں جو پانی لینے کے لیے اس کنویں کے پاس آئی ہوئی ہوتی ہیں وہ مجھے وہیں پر کھڑا کر لیتی ہیں۔ آمینہ، یہیں پر ٹھہر، پانی جب تک تو رہے گی اوپر رہے گا تو واپس چلے جائے گی، پانی بھی نیچے چلے جائے گا۔ یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ۔ آپ یتیم مکہ، آپ کے والد محترمہ، آپ والد کا انتقال، آپ کے ولادت، آپ کی پیدائش سے 3 ماہ پہلے انتقال ہو گئے۔ جب ولادت کا وقت قریب آیا، حضرت آمینہ فرماتے ہیں جس رات میری محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولادت ہوئے، پیدا ہوئے، اس رات میں غربت اتنی تھی چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا۔ میرا اور آپ کا عقیدہ، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے، جہاں دو جہاں کا سویرا نور آ رہا ہو وہاں چراغوں کی کیا ضرورت ہے۔ خود حضرت آمینہ فرماتے ہیں جب تنہائی میں اور اندھیرے میں میں جاتی پورا جو ہے کمرہ نور سے منور ہو جایا کرتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو رہی ہے، عام عورتوں کی طرح حضرت آمینہ کو نہ متلی ہوئی، نہ قے ہوئی، نہ تکلیف ہوئی، نہ کوئی احساس، کوئی درد ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پیدا ہوئے، کہیے سبحان اللہ۔ ہر عورت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کون سا بچہ پیدا ہوا ہے۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت آمینہ نے اپنی نظر اپنے بچے کی طرف کیا، دیکھا کہ اللہ کے نبی پیدا ہوتے ہی سجدے کی شکل میں ہے اور سجدے کی حالت میں ہے۔ حضرات مفسرین اکرام نے لکھا ہے گویا امت کو سبق دیا، میں ایک اللہ کے طرف بلانے کے لیے آیا ہوں، ایک اللہ کا سجدہ کروانے کے لیے آیا ہوں۔ اور عجیب و غریب حالات
مکہ مکرمہ میں آئے، ایک یہودی آیا، آج قریش کے خاندان میں جانکاری کیجئے کہ ایک بچہ پیدا ہوا ہے، معلوم ہوا کہ حضرت عبد المطلب کے گھر پر لڑکا پیدا ہوا ہے، اور وہ یہودی اور لوگوں سے کہا جا کر دیکھو، اور اس کے دونوں کندھوں کے درمیان اور کمر پر مہر نبوت کا نشان لگا ہوا ہوگا۔ جب آ کر دیکھتے ہیں مہر نبوت کا ابھرا ہوا نشان ہے، یہودی بے ہوش ہو کر نیچے گر گیا، اور فوراً فرما ہوش میں آنے کے بعد کہا اب اسحاق علیہم الصلاۃ و تسلیم کی نسل سے اور حضرت اسماعیل کے نسل پر جو ہے نبوت جو ہے منتقل ہو گئی ہے، اب یہ آخری زمانے کا پیغمبر ہوگا، نبی ہوگا۔ 7 دن بعد آپ کا نام محمد احمد رکھا گیا۔ آپ کے دادا فرماتے ہیں جو بھی اس بچے کو دیکھتا بڑا خوش ہو جاتا۔ اس زمانے میں دائیوں کا دور تھا، دودھ پلانے والی عورتیں ہوا کرتے تھے۔ دائی حلیمہ بنو سعد طائف سے، ان کا قافلہ 10 عورتوں کا مکہ مکرمہ چلتا ہے، بچے کو لائے، دودھ پلائے، کچھ رقم ملے گا، کچھ ہدیہ ملے گا، ہماری زندگیاں پرورش زندگیاں گزارنے میں سہولتیں مہیا ہوں گے، اس نیت سے 10 عورتوں کا قافلہ طائف سے نکلتا ہے۔ دائی حلیمہ بھی نکلتے ہیں۔ حلیمہ کے پاس ایک کمزور اونٹنی، ایک گدھی جس پر سامان رکھا جاتا تھا، اونٹنی پر حضرت دائی حلیمہ اور جو ہے ان کے شوہر دونوں سوار ہوتے ہیں۔ راستے میں ان کا یہ قافلہ بقیہ 9 عورتیں کہنے لگی اے دائی حلیمہ تیرے طرف سے بڑی تاخیر ہو رہی ہے، جلدی کر، ہم آگے نکل رہے ہیں، تم پیچھے کے پیچھے ہی ہو۔ دائی حلیمہ کمزور اونٹنی پر تھی، ان عورتوں سے کہتی ارے آ جاؤں گی، مل جاؤں گی۔ آخر کار ان عورتوں نے کہا ہے دائی حلیمہ تو کبھی بھی آ، لیکن ہم آگے چلے جائیں گے، مکہ چلے جائیں گے۔ یہ 9 عورتیں مکہ پہنچ گئی۔ ہر عورت دیکھ رہی ہے کہ یتیم سمجھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ جا رہی ہے، لیکن اللہ کو یہ فیصلہ منظور تھا یہ امانت دائی حلیمہ کی کسی اور کی نہیں ہے۔ اب یہ عورتیں مال کی لالچ میں، ہدیے کے لالچ میں، یتیم ہے، کیا مال ملے گا، چھوڑ جا رہی ہے۔ 9 عورتیں دوسرے امیر مالدار بچوں کو گود میں لے لیا۔ دائی حلیمہ تب پہنچی، پوچھا کیا میرے لیے بھی کچھ بچہ چھوڑ آئے ہو؟ عورتوں نے کہا جائیے دیکھیے۔ معلوم ہوا کہ سب بچے جو ہے انہوں نے لے لیا ہے، سوائے یتیم بچے کے کوئی اور بچہ نہیں ہے۔ حلیمہ نے سوچا خالی ہاتھ کیوں جائے، چلو اس یتیم بچے کو ایک مرتبہ دیکھ لے۔ دائی حلیمہ حضرت آمینہ کے گھر پر آئی، دروازے پر دستک دیا، من دق الباب، اندر سے آواز آئی کون آیا ہے؟ انا حلیمہ۔ جیسے انا حلیمہ، حلیمہ نے کہا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے مسکرا دیا، اندر آنے کی اجازت ہوئی۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر چادر ڈالے ہوئے ہیں،
حلیمہ نے کہا آمینہ میں نے سنا کوئی بچہ ہے، یتیم ہے، ہاں یتیم ہے، بچہ ہے، اور اس کو میں لے جانا چاہتی ہوں۔ آمینہ نے کہا یتیم ہے؟ حلیمہ نے کہا پھر تو ایک مرتبہ بچے کا دیدار کرا دو۔ جیسے ہی آمینہ نے بچے کے چہرے سے چادر کو اٹھایا، لگا نور کا جھٹکا حلیمہ کے دل میں، فوراً پکار اٹھی، واہ کیا نور والا بچہ ہے، آج تک میں نے ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ آمینہ نے بھی کہا اے حلیمہ میں نے بھی آج تک مکہ میں، مدینہ میں آج تک ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ وہاں پر جبرائیل کھڑے تھے، اے حلیمہ اے آمینہ تم نے دیکھا ہو تو زمین پر دیکھا ہوگا، میں نے ساری دنیا پھرا ہوا ہوں، آسمانوں پر زمینوں پر، آج تک میں نے ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل سے کہا جبرائیل ایسا بچہ تب دیکھتے جب میں نے پیدا ایسا سانچہ بنایا ہوگا تو ایسا بچے دیکھنے کو ملتا۔ یہ ایک ہی سانچے کو بنایا اور اس سانچے کو توڑ بھی ڈالا ہے۔ حلیمہ نے آمینہ سے کہا اس بچے کو تو میں لے جاتی ہوں۔ آمینہ نے کہا اے حلیمہ یتیم ہے، کمزور ہے، اس کو زیادہ انعام نہیں دے سکتی، ہاں یقین رکھتی ہوں جتنی میری طاقت ہو اتنا انعام دوں گی۔ حلیمہ نے ہاں اچھی بات ہے چل اور اس بچے کو دے دو۔ جیسے ہی حلیمہ نے اب اس بچے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا اور سینے میں جو ہے ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، جو جسم میں کمزوری تھی وہ کمزوری ختم ہو گئی۔ اب جو ہے حلیمہ سمجھنے لگی یہ بڑا برکتوں والا بچہ ہے اور اس بچے پر کسی اور کی نظر نہ پڑے، اگر پڑے تو کھینچ لیں گے۔ اور جلدی سے آمینہ سے کہتی ہے آمینہ اور بہت دور جانا ہے، طائف جانا ہے اور جلدی جانا ہے، سفر کرنا ہے، اب میں نکلتی ہوں۔ آمینہ کہتی ہے اے حلیمہ اس بچے کو بڑا ادب کے ساتھ پرورش کرنا، دودھ پلانا، اور یہ بڑا عظیم الشان ہستی والا بچہ ہے اور اس کا احترام کرنا، اس کی بے ادبی نہ کرنا۔ اور حلیمہ کہ ہاں میں سب سنبھال لوں گی۔ اب جلدی سے لے کر گھر کے باہر دوڑتی ہوئی آ جاتی ہے۔ آمینہ کہتی ہے حلیمہ ایک مرتبہ پھر ایک مرتبہ اس بچے کو دکھا دو۔ حلیمہ نے بچے کو دکھا دیا اور شوہر کے پاس آتی ہے اور ارے جلدی سے اونٹنی کو اٹھاؤ اور چلو جلدی چلو۔ حلیمہ کے شوہر نے کہا حلیمہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بچے کو آپ نے چرا کر تو نہیں لایا، اتنا جلدی کر رہی ہے۔ تو حلیمہ نے کہا اے میرے سرتاج بچہ بڑا برکتوں والا بچہ ہے، چلیے جلدی اٹھائیے اونٹنی کو۔ اور حلیمہ کا شوہر اونٹنی کو اٹھا رہے ہیں، اونٹنی نہیں اٹھ رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ سامنے حلیمہ کا شوہر، پیچھے حلیمہ، درمیان میں اللہ کے نبی، اور اونٹنی کو مار رہے ہیں، اڑتی نہیں ہے، لگام کھینچ رہے ہیں، اڑتی نہیں ہے۔ حلیمہ سمجھ گئے میرے سرتاج، میں سمجھ گئی اونٹنی اس لیے اٹھ نہیں رہی ہے کہ اس بچے کو آپ کی پیٹھ نظر آ رہی ہے، یہ جو ہے اونٹنی کو پسند نہیں ہے، اونٹنی نہیں اڑتی ہے، لو اس بچے کو سامنے رکھو یہ اونٹنی اٹھے گی۔ جیسے ہی سامنے بچہ آیا اونٹنی اٹھی نہیں اور چلی نہیں بلکہ دوڑنے لگی۔ اور جو قافلہ حلیمہ سے آگے جو 9 عورتوں کا قافلہ نکل چکا تھا اور وہ آگے بہت دور نکل چکا تھا، اور ان قافلے والوں میں سے ایک عورت نے پیچھے مڑ کر کہنے لگی ارے سب کے سب بازو چلے جاؤ کیونکہ لٹیرا آ رہا ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ جو مال غنیمت، جو ہدیہ اور جو بچے ہم لے کر جا رہے ہیں وہ ہڑپ نہ کر لے اور کھینچ نہ لے، بازو ہٹ جاؤ۔
انہیں عورتوں میں سے ایک عورت اعلان کرتی ہے، ارے ارے گھبرانے کی ضرورت نہیں، لٹیرا نہیں بلکہ دو جہاں کا سویرا آ رہا ہے، دیکھتی نہیں کہ جہاں سے وہ آ رہا ہے اس پر ابر کا سایہ کرتا ہوا آ رہا ہے۔ جب حلیمہ اس قافلے کے قریب پہنچے، آگے نکلنے لگی، وہ 9 عورتیں کہنے لگی، اے حلیمہ جس اونٹنی پر تو آئی تھی وہی تو اونٹنی ہے۔ حلیمہ نے کہا ہاں ہاں وہی اونٹنی ہے۔ اب جلدی سے گھر پہنچتی ہے، گھر کے اندر جیسے ہی اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پر جائے، جہاں کہیں پر جائے، جس زندگی میں نبی کی سنتیں آئے وہاں پر برکت ہی برکت ہوتی ہے۔ اور حلیمہ نے اپنے شوہر سے کہتی ہے، جائیے بکری سے کچھ دودھ کا دھار نکال کر لائیے، بچے کو پلایا جائے، کیونکہ قحط تھا، کیونکہ گھر کے اندر فاقے تھے، تنگ دستیاں تھے اور بکریوں کے اندر دودھ سوکھ چکا تھا۔ اب حلیمہ کہہ رہی ہے شوہر سے، بکری کے اندر کچھ دودھ کا دھار، کچھ دودھ کے قطرے لے کر آؤ، بچے کو پلایا جائے۔ حلیمہ کے شوہر برتن لے جاتے ہیں اور تھن کو ہاتھ لگاتے ہیں، برتن بھر جاتا ہے۔ حلیمہ سے کہتے ہیں، حلیمہ برتن بھر گیا، دوسرا برتن لائے، اور حلیمہ دوسرا برتن لائی، وہ بھی بھر گیا، حلیمہ یہ بھی بھر گیا، اور برتن لاؤ اور برتن لاؤ، اور یہاں پر معاملہ ایسا ہے پورا گھر برکت ہی برکت، دودھ ہی دودھ ہے۔ حلیمہ کہنے لگی، اے میرے سرتاج، اس بچی کا برکت ہے، اسی کے لیے میں جلدی کر رہی تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بچہ کسی اور کے گود میں نہ چلے جائے۔ پورے قافلے والے، ان کے بکریاں، ان کے اونٹ جب چرنے کے لیے جاتے پیٹ فل چر کر آتے، لوگ ان کے بکریوں میں، ان کے اونٹوں میں چھوڑا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم دائی حلیمہ کے پرورش میں گود میں ہیں، سیدھی طرف کا دودھ اللہ کے نبی پیا کرتے تھے اور دوسرے طرف کا آپ کے شریک بھائی کے لیے چھوڑ دیا کرتے تھے، اور دودھ پیتے وقت ہی بڑے عدل والے، بڑے انصاف والے۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے بڑے پاک اور صاف رہا کرتے تھے، کبھی بے فہمی میں بھی آپ کا جو ہے آرزو جو ہے شرمگاہ سے پردہ نہیں ہٹا کرتا تھا، اور بے فہمی میں ہٹ بھی جاتا فرشتے پردہ کر دیا کرتے تھے۔ بہرحال سیرت کو یہاں تک کے رکھیے، اور نبی کی اتنی بڑی پیدائش کا، ولادت کا واقعات سیرت بیان کیا۔ اخیر میں ایک بات کہہ کر اپنے بات کو ختم کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پاک اور صاف تھے، اور بڑے شرم مزاج تھے، اور بڑا پردگی کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ ہم امت محمدیہ علی صاحبنا علیہم الصلاۃ والتسلیم ہیں، اللہ نے ہمیں نبی کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ آج بڑی بے حیائی آ گئی، آج ہم بڑے بے پردگی کے ساتھ گزر رہے ہیں، آج ہمارے اندر پاکی اور صفائی کا کوئی خیال نہیں ہے، پھر ہم نبی کی امتی کیسے ہو سکتے ہیں؟ نبی کا امتی وہ ہے پاکی اور صفائی کا خیال رکھے، پردے کا اہتمام کرے، اپنے اعضاء اور اپنے شرمگاہ کا بھی پردہ کرے۔ کچھ کھول کر کے کہوں، زمانہ بڑا بےہودہ ہو گیا، زمانہ بڑا بےہودہ ہو گیا، عورتوں تو عورتیں، مرد بھی جو ہے ہم وہی بے پردگی کے ساتھ گزرتے ہیں۔ دیکھے ہمارے نوجوان، غصہ نہ ہو، ابھی میں نے بتایا نبی بچپن ہی سے پردہ رہا کرتے تھے۔ ہمارے نوجوانوں کو دیکھیے آج شارٹ پہن کر اور گڑگوں سے اوپر چڈی پہن کر گلیوں میں جاتے ہیں،
چڈی پہن کر ماں اور بہنوں کے سامنے بیٹھتے ہیں۔ یقیناً زمانہ بڑا خراب زمانہ ہے، آج انٹرنیٹ کا زمانہ، آج باپ بیٹی پر کوئی اعتماد نہیں ہے، بہن بھائی پر کوئی بھروسہ نہیں ہے، ایسا زمانہ ہے۔ اور ایسے زمانوں میں ہم گھروں میں رہتے ہوئے چڈیوں پر رہتے ہیں، باہر نکل رہے ہیں، شارٹ پہن کر کے نکل رہے ہیں، جس سے ہمارا لباس، اسلامی لباس ایسا ہونی چاہیے کہ ڈھیلا ڈھالا ہو، جسم کا نظر، جسم کا پارٹس کا کوئی انداز دوسرے کو نہ ملے۔ شریعت ہے، اسلام ہے یہ۔ آپ لوگوں کو کچھ کہو تو درد ہوتا ہے، حافظ صاحب کو کہنے کی کیا ضرورت ہے، ان کو نماز پڑھا لو بولو اور سنتوں پر عمل کر لو بولو، ان کا بیان ختم کر لو۔ نہیں محترم بزرگار دوستو، یہ باتیں ہم نہ بتائے تو کون بتا سکتا ہے؟ یہ شریعت ہے، یہ دین ہے، یہ اسلام ہے۔ اس سے جو ہے گھروں کے اندر دین کا ماحول پیدا ہوگا۔ ہماری شریعت ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہننے کا حکم دیتا ہے، ٹائٹ فٹنگ نہ پہنے۔ آپ پینٹ شرٹ پہن رہے ہیں، پہنو ڈھیلے ڈھالے، اور یہ نہیں کہ ہم شارٹ پہن رہے ہیں، ٹائٹ پہن رہے ہیں، چڈی پہن کر کے سو رہے ہیں۔ وہاں پر ماں اور بہنیں ہوتے ہیں اور گلیوں میں گزر رہے ہیں، عورتیں ہوتے ہیں، اس سے پرہیز کریں۔ اور ایک بات بتاؤں، حضرات علماء نے لکھا ہے، گڑیے سے اوپر جو کپڑا پہنتا ہے گناہ اس کو اتنا ہوگا جتنا کہ اس کی شرمگاہ دکھانے پر گناہ ہوتا ہے، اتنا گناہ ہوتا ہے۔ جہالت کو ختم کیجیے۔ ہم نبی کی امتی ہیں، نبی سے محبت کرنے والے ہیں۔ نبی نے پاک اور صاف رہنے کا بھی حکم دیا ہے، نبی نے اور پردہ کرنے کا بھی حکم دیا ہے، نبی نے کبھی اپنے اعضاء کو، شرمگاہ کو ظاہر نہیں ہونے دیا ہے۔ تو ہم نبی کی امتی ہیں، نبی کے طور طریقے پر چلو، اور نبی بھی کل قیامت کے دن ہم کو دیکھ کر خوش ہوگی۔ اگر ہمارے اخلاق، ہمارا طور طریقہ ہم نبی کے طور طریقے کے مطابق نہ ہو تو نبی کے دل پر کیا اثر پہنچتا ہے؟ نبی ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کی، نبی ہمارے لیے ہر ہمیشہ رویا کرتے تھے۔ ایسے نبی کی امت میں رہ کر، ایسے نبی کے نام رکھ کر اگر ہمارے اندر جہالت ہو، اگر ہمارے اندر نبی کا طور طریقہ نہ ہو تو کیا جواب دیں گے؟ تو لہذا محترم بزرگ اور دوستو، آج کا جمعہ اس بات کا ذہن میں پورے طور پر خیال رکھے، پاکی اور صفائی، گھر میں رہو، پاک رہو۔ آج ہمارے پینٹ شرٹ جو ہم پیشاب کرنے کے لیے جاتے ہیں، سکون سے پیشاب بھی باہر نہیں نکلتا ہے۔ جو پیشاب سکون سے باہر نہیں نکلتا تو ہماری کڈنیاں خراب ہوتی ہیں، بہت سارے جسمانی نقصانات بھی ہیں۔ پیشاب جو کرتے ہیں بڑے سکون کے ساتھ کرنی چاہیے، اور ٹائٹ فٹنگ پہنتے ہیں، آدھا پیشاب باہر آدھا پیشاب اندر، جب اٹھتا ہے تو پورا پیشاب پینٹ پر، اسی طریقے سے گھوم رہا ہے۔ پاکی آدھا ایمان قرار دیا، ہمارا ایمان جو ہے وہ آدھا ایمان پاکی کو بتایا، ہم ناپاک رہ رہے ہیں۔ بہت سارے حضرات نوجوان احتلام ہو گیا، بیوی سے ملاقات کر لیا، دن جو ہے پورا دن اسی طریقے سے گلیوں میں پھرتے، اسی طریقے سے ناپاک ہو کر کاروبار میں جا رہے ہیں۔ اب ہمارے سر پر نحوست نہیں تو اور کیا ہوتی ہے؟ برکت کہاں سے آئے گی؟ اور سورج کے کرنیں بھی ہم لوگوں کو بددعائیں دیتے ہوں، اور جو ناپاک رہتا ہے اس کے قدم کے نیچے جتنے کنکریاں آتے ہیں، ہر کنکری سمندر کے مخلوقات، زمین کے مخلوقات بھی اس کے لیے بددعائیں فرماتی ہیں۔ اب اتنے بڑے بددعائیں لے کر ناپاک ہو کر اب تجارت کر رہا ہے، بیپار کر رہا ہے، برکت نہیں حضرت، تجارت نہیں چل رہی حضرت، وجہ کیا؟ ہم ناپاک ہیں۔
پاک رہیے، فوراً غسل کیجئے، ناپاک رہ کر باہر نہ آئیے، فوراً غسل کیجئے۔ اور ایک بات، کھلی بات کہوں، آج سے 6 مہینے پہلے میں نے کچھ کہا تو لوگوں کو بڑا تعجب ہوا، غصہ آیا کہ ہم مسلمان ہیں، تمام مذہبوں میں ہمارا پاک اور پوتر مذہب جو ہے ہمارا اسلام ہے۔ پیشاب خانے میں، لیٹرین باتھ روم میں جو غیروں کے سنیما تھیٹر اور جو مندروں میں جو ان کے رہتے ہیں، اس سے بھی گزر جو ہے ہمارے مساجد کے لیٹرین باتھ روم ہوتے ہیں۔ بس اسٹینڈوں میں جائیے، وہاں پر کتنا پاک رہے گا، نو اسموکنگ لکھا ہوا ہوگا، فین کے ڈر کے مارے وہاں اسموکنگ نہیں کرے گا۔ مسجد باپ دادا کے خاندان کے آستیاں ہیں، ان کے بیت الخلاء مسجد کے، بن کر سال نہیں ہوا، وہ لیٹرین باتھ روم کے حالات دیکھیے، وہیں پر تھوکے ہیں، پان پرا کھا کر، بیڑی سگریٹ ڈور، وہاں نو اسموکنگ کے بورڈ لکھے ہوئے تھے، اس کو کھینچ دیے ہیں، اس کے اوپر نامہ لکھے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے کام ہے۔ گھر میں ایسا گلیس کرے تو بیوی کے گالیاں، بیوی کے ڈنڈوں سے ڈرتے ہیں، یہاں اللہ کے گھر اور وہ جو نمازیاں آتے ہیں اور ان کی حاجت کے لیے اب یہ آ کر گلیس کر رہے ہیں، کئی کون کون کے آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اچھی بات بیٹھ رہے ہیں، مجبوری ہے، کم از کم پاکی کا خیال رکھیے۔ اب لیٹرین کا بیسن جو ہوتا ہے اس کے اندر بیٹھو والے تو خبیثاں اوپر بیٹھ کر چلے جاتے ہیں، اب وہ پاک کرنے کا کون؟ مسجد کی کمیٹی پاک کرنا ان کا رہتا، موزن پاک کرنا ان کا رہتا، وہ ویسے سوکھ کر رہ جاتا۔ نہیں محترم بزرگ اور دوستو، یہ مسلمانوں کے کام نہیں۔ مسجد کے لیٹرین باتھ روم استعمال کر رہے ہیں، استعمال کرو، صحیح کرو۔ پیشاب کر رہے ہیں، بیٹھو، اور اٹھتے ہوئے ایک جگ پانی مار دو، وہ گندگی چلے گئی۔ باتھ روم لیٹرین جا رہے ہیں، بیٹھے ہیں، پاک صاف کر کے وہاں پر ایک بکیٹ پانی مار کر آ جاؤ، پاک صاف ہو جائے گا۔ اور کم وقت جو بیوقوف اور جو نالائق ہیں، جو بیڑی سگریٹ اور پان پرا کھا کر تھوک رہے ہیں، ان کا ساس کا گھر نہیں اور ان کے باپ دادا کے آستی نہیں کہ وہاں بیٹھ کر وہ گلیس کر کے چلے جائے۔ مؤذن، امام اور مسجد کے خادم آپ کے باپ دادا کے غلام نہیں، آپ کا پیشاب پاخانہ پاک کرے، اور کل قیامت کے دن اللہ کو آپ لوگ جواب دیں گے جو اس طریقے سے عمل کرنے والے ہیں۔ اور آپ استعمال کر رہے ہیں، پاک اور صاف کر کے جائے۔ اگر استعمال آپ کو پاک اور صاف کرنے کی طاقت نہیں ہے، آپ ہرگز جو ہے اس کا استعمال نہ کریں، آپ اپنے گھر میں استعمال کر لیں، اور مسجد کی جہاں کہیں پر بھی آپ استعمال کر رہے ہیں، پاکی اور صفائی کا خیال رکھ کر استعمال کریں۔ آپ ایک جگ پانی ڈالنے کی آپ کے اندر طاقت نہیں، آپ اس کا استعمال ہرگز نہ کریں۔ بہرحال یہ چند کلمات تھے، وقت نہیں ہے اور بہت سارے باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنا تھا، کیونکہ نبی کی سیرت چل رہی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ پھر وہی موضوع پر کچھ بات آ جائے، آپ حضرات کی خدمات میں رکھوں گا۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔